کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. مجھے آپ بتاؤ، ابے وقف کی ساری پراپرٹی مسلمانوں کی ہے، تو پورے ہندوستانیوں سے کیوں رائے مانگ رہے ہیں؟ بے رائے ہم سے مانگ. ہمارے باپ دادا نے وقف کیا ہے، اہل ایمان نے وقف کیا ہے. جس کو مرنے کے بعد بلی اور کتا بننے کا عقیدہ، وہ کیا وقف کرے گا؟ وقف مسلمان اس لیے کرتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد آخرت پر ایمان ہے، اس کے سوا کون وقف کرے؟ میں نے پچھلے جمعے کو کہا، اچھا میری تقریروں پر بہت تنقید کی جاتی ہے، لیکن لوگوں کو جو بولنے والے ان کو بولنے دو بیچاروں کو، جس کا جو کام ہے وہ کرے گا نا. پچھلی تقریروں میں نے کہا تھا کہ 25 کروڑ مسلمانوں میں سے ساڑھے 6 کروڑ مسلمانوں نے ووٹ دیا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ یہ آج حالات ہیں. اب شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نقصان پر اگر آدمی یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ یا تو وہ چیز اس کو واپس کر دیتے ہیں اگر وہ چیز واپس کرنے لائق ہے، یا تو اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں. وہ ہوٹل مسجد نبوی سے لگا ہوا کھڑا ہے، جس کا اکاؤنٹ آج بھی مدینہ طیبہ کے بینک میں حضرت عثمان بن عفان کے نام پر ہے. ریلوے کے پاس سب سے زیادہ زمین ڈیفنس کے پاس ہے، اور ڈیفنس کے پاس جو زمین ہے اس کے بعد سب سے زیادہ زمین مسلمانوں کی اوقاف. اب حکومت اس پر لگاتار نظر جمائے ہوئے تھی، پھکٹ کا مال ہے، اور کتنے کا ہے؟ وہ اتنے کا ہے کہ اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو آج کے مارکیٹ کے حساب سے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں کیا جاتا. پھر مر جائے کون منع کر؟ نہیں، 5 سال تک مسلمان رہنا چاہیے. اس کا معنی یہ کہ پچھلی پرانی جتنی وقف کی ہوئی زمینیں اور وقف کی چیزیں ہیں وہ ان کا ریکارڈ تلاش کریں گے. یہ آدمی نے جب اس کو وقف کیا تھا اس کے کتنے سال پہلے اس نے اسلام قبول کیا تھا؟ 3 سال پہلے. نہیں یہ وقف برابر نہیں، ہم کو دے دو. اس کے بعد اس سے بھی خطرناک دوسرا قانون یہ ہے، زبانی وقف جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. زبانی وقف بھئی یہاں پر تو زبانی ایمان قبول ہوتا ہے تو وقت کے لیے رائٹنگ لینے والا کون؟ جس کا نام میں یاد لینا پسند نہیں کرتا، جس کے لڑکے کی ابھی شادی میں تماشے ہوئے، اس کی بلڈنگ جو 27 مالے کی کھڑی ہے وہ اس زمین پر کھڑی ہے جو آغا خان نے یتیموں کے لیے وقف کیا. ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام. یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اس وقت آپ کے سامنے آپ کے اس خادم نے سورہ یاسین شریف کی ایک آیت مبارکہ پڑھ کر سنایا ہے، اور انشاءاللہ اسی کی روشنی میں کچھ باتیں آج عرض کرنی ہیں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نحیی الموتى، ہاں بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے جاتے ہیں جو کچھ یہ اپنے آگے بھیجتے ہیں اور جو کچھ یہ اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ان ساری چیزوں کو ہم نے ایک بہت ہی زبردست کتاب میں محفوظ فرما دیا ہے. اس آیت شریفہ کی روشنی میں بالکل جو ہمارے جیسا ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ رب کائنات نے اعمال کی 2 قسمیں بیان فرمائی. ہر انسان سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں، ہر آدمی جو عمل کرتا ہے، اس کی یہاں پر 2 قسمیں بیان فرمائی گئی. ایک قسم عمل کی وہ ہے جو اس کرنے والے کے آگے چلا جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے. اور دوسری قسم وہ آثارہم ہے
जो अमल का असर इसके पीछे बाकी रहता है। गोया हर इंसान के अमाल जो है वो दो तरह के होते हैं, एक वो जो अमल आगे जाके जमा हो गया आखिरत के लिए, और दूसरा वो कि इस अमल का करने वाला वापस चला गया अल्लाह की बारगाह में, लेकिन उस अमल का असर बाकी रहा, और जब तक उसका असर बाकी रहेगा उसके अमल का अज्र और सवाब, या खुदा न खास्ता अगर इसका दूसरा पहलू है कि कोई ऐसा अमल है जिसकी वजह से कोई ख़राबी पैदा हो गई तो उसके असरात भी इसके नाम आमाल में बराबर लिखे जाते रहेंगे। मेरे भाइयों, यही अमल की वो किस्म है जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में बहुत वजाहत से इरशाद फरमाया। हदीस शरीफ में वो पूरे हदीस का मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। आपने इरशाद फरमाया कि हर शख्स जो होता है उसके मरने के साथ उसके आमाल का सिलसिला मौकूफ़ हो जाता है, बंद हो जाता है, मगर अमल की कुछ किस्में ऐसी हैं जो बाद में भी मरने वाले को फ़ायदा पहुंचाती हैं। यहाँ पर ख़ास तौर से फ़ायदा पहुंचाने वाले आमाल का तस्करा आपने इरशाद फरमाया। पहले वो औलाद वलदुन सालिहुन यग़फ़िरु लहू, वो सालिह औलाद जो इस मुर्दे के लिए दुआए मग़फ़िरत करता। इसका माना ये कि हम अपने मरहुमीन के लिए जो दुआए मग़फ़िरत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक उसका फ़ायदा हमारे मरहुमीन को पहुंचता है। फिर दूसरी चीज़ आपने फरमाया कि वो काम जिसका फ़ायदा इस मरने वाले के बाद लोगों को पहुंचता हो, जैसे एक शख्स ने कुआं बना दिया, कुआं बना के वो चला गया, अब लोग बाद में उसमें पानी पी रहे हैं। एक शख्स ने सराय बना दी, वो चला गया, लोग उस सराय में आराम कर रहे हैं। एक शख्स ने मस्जिद बनवा दी, ये चला गया और मस्जिद को लोग आबाद करके वहाँ अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानियाँ झुका रहे हैं। एक शख्स ने मदरसा बना दिया। इस तरह कोई ऐसा काम जिसका फ़ायदा इंसानों को, इंसान क्या अगर जानवरों को भी उसका फ़ायदा पहुंचता है, तो ये दूसरी शक्ल है जिसका सवाब इस मरने वाले को मिलता रहेगा। और तीसरी शक्ल आपने इरशाद फरमाया वो इल्म जिससे लोग मरने वाले के बाद फ़ायदा उठाते रहे। तो ये तीन चीज़ें हदीस शरीफ में आपने इरशाद फरमाई। एक तो वो औलाद जो मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत करे, दूसरे वो चीज़ें, वो काम जो मरने वाले के बाद लोगों को या अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाए, तीसरे वो इल्म कि जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। ये तीनों चीज़ के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मरने वाले के बाद भी इन चीज़ों का सिलसिला सवाब और अज्र जो है ये मरने वाले के लिए जारी रहता है, जब तक अल्लाह ताला उस चीज़ को कायम रखे जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। इसको कहा जाता है सवाब जारिया, इसको कहा जाता है सवाब जारिया। अब इस सवाब जारिया, बस यहाँ तक आपने इतना समझ लिया कि कुछ अमाल ऐसे हैं जिसके असरात बाद में चलते रहते हैं, उसका सवाब आदमी को मिलता रहता है जब तक वो चीज़ जारी रहे। इन दिनों आप देखें ख़ास तौर से सोशल मीडिया, ये जो बिका हुआ मीडिया है वो मुसलमानों के मामलात पर कभी ज़बान खोलते ही नहीं। तो बिका हुआ है ना, बिकी हुई चीज़ जो है उसका काम ये है कि जिसके हाथ बिका है उसका गुणगान करता रहे, उससे आपको ज़्यादा उम्मीद। लेकिन आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा इस तरह इस वक्त एक ज़बरदस्त हिजान का शिकार है, और जितनी दीनी जमातें हैं और बतौर ख़ास उन सब दीनी जमातों का एक मरकज़ जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहा जाता है, जिसमें सारे मसलक के लोग, उसमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, अहले हदीस भी हैं, और कहना चाहिए कि जिसको हमारे यहाँ
ہمارے یہاں کی زبان میں کچھ ایسی چیزیں جو شرم آتی بولتے ہوئے، سنی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، بریلی بھی ہیں، سب لوگ ہیں، دیوبند والے بھی ہیں، ندوے والے بھی ہیں، خانقاہوں والے بھی ہیں، جمعیت العلماء کے بھی دونوں ذمہ دار ہیں، سب کے سب ملا ہوا ایک پلیٹ فارم ہے جو آل انڈیا مسلم پسماندہ بورڈ کہلاتا ہے، جو مسلمانوں کے مسائل پر اس کو حکومت تک پہنچاتا ہے، اور حکومت جہاں کوئی منمانی کرنا چاہتی ہے تو اس کا کان کھینچنے کی کوشش وہ کرتا ہے۔ اس کے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ کتنے سارے کام الحمدللہ وہ شاہبانو کیس جو اس وقت پیش آیا تھا کہ جب ابھی نئی نسل جو وہ جانتی بھی نہیں شاہبانو کیس کیا ہے، وہاں سے لے کر آج تک وہ چاہے ٹرپل طلاق کا معاملہ ہو یا اور معاملات ہوں، یہ بورڈ جو ہے وہ حرکت کرتا رہتا ہے اور مسلمانوں کی طرف سے اپنے موقف کو رکھتا ہے۔ اب آج کل جو ایک مسئلہ اٹھا ہے حکومت وقت کیا ہے، اس کو کیا بولنا، کچھ بولو تو ایسا لگتا ہے کہ یعنی ایک شعر کسی نے کہا اور بہت اچھا کہا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یعنی حکومت انتہائی ظالمانہ رویہ اختیار کیے ہوئے مسلمانوں کے لیے کہ خبردار بولنا نہیں کہ میں ظالم ہوں، جو کر رہا ہوں چپ چاپ سے سہتے رہو، یہ حال ہے۔ اس حکومت نے، یہ حکومت کی ابھی جو پوزیشن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تل ملائی ہوئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ابھارنے کی بہت کوشش کیا، لیکن اللہ جزائے خیر دے اس امت مسلمہ کو، وہ خاموش بیٹھی رہی اور قرآن کی اس آیت شریفہ پر وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ پوری امت کو گالیاں دی جاتی رہیں، پچھلے الیکشن میں امت مسلمہ خاموش رہی اللہ کے نام پر، اور اس کے نتائج، اس معمولی صبر کا نتیجہ اللہ نے تم کو دیا کہ جو 10 سال سے جو دندناتے پھر رہے تھے اب بیساکھی پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ اب کیا ہوتا کہ اس کی فکر لگی۔ اب اس حکومت نے روزانہ سوچتے رہتے کہ مسلمانوں کو کیسے الجھایا جائے۔ نیا انہوں نے پھندا لایا کہ اوقاف کا یہاں پر ایک ایکٹ ہے، ایک قانون ہے۔ اوقاف کس کو کہتے ہیں میں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ آج آپ اوقاف کی حقیقت سمجھ لیں، اور کیوں امت مسلمہ کے علماء اور ہمارے پورے مسلم پسندہ بورڈ اور ساری جماعتیں جو ہیں کیوں پریشان ہیں، اس کی وجہ انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تقریر ہمیشہ جو رہتی ہے وہ 25 منٹ آدھے گھنٹے کی رہتی ہے، آج اگر تقریر 1 گھنٹے کی بھی ہو جائے تو آدھا گھنٹہ لیٹ جمعہ پڑھ لیں گے، کبھی کبھی ایسا بھی کرنا چاہیے، کیا فرق پڑتا ہے، کھانا تھوڑا لیٹ کھا لیں گے اپن لوگ۔ بہرحال تو میں کوشش کروں گا۔ تو اس وقت انہوں نے ابھی جو پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا تھا اس میں ایک بل لایا، اور وہ بل تھا اپنے اوقاف کا جو قانون ہے اس کا ترمیمی بل 2024۔ بل پہلے پیش کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں، اگر وہ پاس ہو جائے تو پھر وہ ایکٹ بن جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ خیال، جب پیش کیا جاتا ہے تو وہ بل رہتا ہے، جب پاس کر دیا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایکٹ بن جاتا ہے۔ لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو 10 سال کی منمانی تھی وہ ماحول ہے نہیں۔ مسلمانوں نے، میں نے پچھلے جمعے کو کہا، اچھا میری تقریروں پر بہت تنقید کی جاتی ہے، لیکن لوگوں کو جو بولنے والے ان کو بولنے دو بیچاروں کو، جس کا جو کام ہے وہ کرے گا نا۔ پچھلی تقریروں میں میں نے کہا تھا کہ 25 کروڑ مسلمانوں میں سے ساری 6 کروڑ مسلمانوں نے ووٹ دیا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ یہ آج حالات ہیں۔ اب وہ حال نہیں رہا کہ جو چاہیں گے وہ کر لیں گے۔ اپوزیشن جو تھا وہ کھڑا ہو گیا، خبردار یہ بل نہیں پاس کرنا۔ اس بل میں جو ترمیمات ہیں، ان ترمیمات میں سے 1-2 ترمیم میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ حکومت وقت کا ارادہ میں آپ کو بتانے سے پہلے یہ بات بتا دوں، وقف کس کو کہتے ہیں؟ وقف کی جمع اوقاف ہے۔ آپ جب قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اپنے فضل سے جیسا بھی ہم کو پڑھایا، قرآن شریف پڑھتے ہیں نا، تو قرآن شریف میں جہاں رکتے ہیں اس کو وقف کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے جو اساتذہ ہیں، یہاں برابر ایسے اس کو یہاں رک جا، یہاں سانس توڑ دے، ہاں یہاں اس کو ملا دے، یہ سارے اوقاف کر، یعنی وقف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھہرنا۔ وقف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رکنا یا ٹھہرنا۔ یہ یاد رکھو، اس وقف کی جمع ہے اوقاف۔ اب یہ اوقاف یعنی کیا؟ کس چیز کا ٹھہرنا؟ اب ایک دوسری بات سمجھ لیجیے،
اگر ہم کو کبھی کوئی تکلیف پہنچتی رہتی ہے، تکلیف آرام تو زندگی کا نام ہے نا بھائی، بخشش، تو ہمارے رب نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی کہ الذین آمنوا اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے۔ کوئی تکلیف پہنچی، جانی تکلیف، مالی تک، کسی بھی، تو ایمان والا کیا کہتا ہے؟ ہائے واویلا، سینہ پیٹ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف دہ خبر اس کو ملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا ہم کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ یہ خالی کسی کی موت کی خبر پہ ہی پڑھا جاتا، ایسا نہیں۔ نقصان، کسی کی موت کی خبر آئی تو ہمارے لیے نقصان ہے کہ ایک اللہ کا بندہ کم ہو گیا، چلا گیا ہمارے پاس، اس لیے پڑھتے ہیں۔ کوئی خبر آئی بھئی فلاں چیز گم گئی، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں آدمی بیمار پڑ گیا، وہ آدمی امتحان میں فیل ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کچھ بھی ہو، کوئی بھی وہ چیز جو دل کو تکلیف پہنچانے والی ہے، اس پر مسنون دعا جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نقصان پر اگر آدمی یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ یا تو وہ چیز اس کو واپس کر دیتے ہیں اگر وہ چیز واپس کرنے لائق ہے، یا تو اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتی ہے۔ اس لیے کہ بندے نے یہ کہا کہ میرا نقصان، میرا فائدہ سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر مجھے کوئی نقصان پہنچا تو میرے اللہ کی مرضی ہے، ارے میں تو پورا کا پورا اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، اگر کوئی چیز میری چلی گئی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ ہے اس دعا کا۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کل کے کل اللہ کے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، اس کا معنی ہم اللہ کے ہیں، اور اس کے بعد اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ زمین و آسمان میں، پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کا ہے، بڑا حکمتوں والا، بڑا جاننے والا اور حکمت والا، بڑا غلبے والا، حکمت والا، سب اللہ کا ہے۔ اب اللہ نے جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہے، جو بنائے گا وہی مالک رہے گا نا، مالک بھی وہی ہے۔ مگر اللہ کا ایک کریمانہ فیصلہ، مالک حقیقی تو وہ ہے ہر چیز کا، لیکن اس نے ہم اپنے بندوں کو بھی یہاں چیزوں پر ملکیت عطا فرما۔ یہ مکان کس کا ہے؟ میرا ہے۔ یہ زمین کس کی ہے؟ میری ہے۔ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تم کو اللہ نے اس کا مالک بنایا ہے۔ مگر ہم کسی چیز کے مالک کب تک رہتے ہیں؟ ہماری یہ ملکیت رہتی ہے ہماری موت تک۔ جیسے ہی ایک آدمی کی روح نکلی تو اس کی ساری کا سارا اثاثہ جو اس نے پیچھے چھوڑا یہ ان وارثوں کا ہو جاتا ہے جس کو اللہ نے اس کا وارث مقرر کیا ہے۔ میں مرا، میری آنکھ بند ہوئی کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میری اہلیہ کا، میرے بیٹوں اور میری بیٹی، جتنا اللہ نے جس کو حق دیا، میرا کچھ نہیں۔ مطلب میں کب تک مالک ہوں؟ میری موت تک، اور موت کے ساتھ ہی میری ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ الگ الگ نکات ہیں اوقاف کو سمجھنے کے لیے۔ اب جیسے ہی ایک آدمی مرتا ہے اس کی ملکیت، اس کا حق کی ملکیت اس کے وارثوں کو منتقل ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ مگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ اس کی جو ملکیت ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو خرچ کر سکتا ہے۔ خرچ کہاں کر رہا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جائز خرچ کرے گا اللہ کے یہاں ثواب پائے گا، غلط خرچ کرے گا گناہ ملے گا۔ لیکن ہر آدمی کو حق ہے نا، وہ اپنی ملکیت کو جہاں چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے۔ اللہ کے کچھ بندے اپنی ملکیت کو اپنے بعد بجائے اپنے وارثوں کو تقسیم کرنے کے اللہ کی ملکیت اللہ کو واپس کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ یاد رہے گا، ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ نے مجھے مالک بنایا اور ایسا مالک بنایا کہ جیسے میری ملکیت ختم ہوگی میرے وارث مالک ہو جائیں گے، لیکن اگر میں چاہوں
تو اپنی کسی چیز کے لیے اس کو اس طرح میں استعمال کر سکتا ہوں کہ میری ملکیت بھی اس پر سے ختم ہو جائے اور میرے بعد میرے وارثوں میں بھی وہ چیز تقسیم نہ ہو. اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو اللہ کے لیے وقف کر. اب دیکھیے ساری مساجد کے پاس مکان ہے. ہماری اس مسجد کے پاس بھی مکانات ہیں الحمدللہ. وہ مکانات اللہ کے بندوں نے اس کو وقف کر دیا ہے. یہ مکان مسجد امان اللہ سیٹ کے لیے میں نے وقف کر دیا. اب جیسے اس آدمی نے وقف کر دیا تو یہ جو اس کا ملکیت تھی اب یہ مکان پھر سے اللہ کی ملکیت میں چلا گیا. اور چونکہ اللہ کے گھر کے لیے اس کو وقف کیا گیا ہے اس لیے قیامت تک کے لیے اب یہ مکان نہ بیچا جا سکے گا نہ خریدا جا سکے گا نہ اس کے وارث آ کے یہ کہہ سکیں گے کہ میرے ابا کا میرے کو دے دو، اس لیے کہ اس نے وقف کر دیا. اسی لیے وقف جائیداد جو ہے اس کو وقف للہ کہا جاتا ہے، اللہ کے لیے وقف کر دینا. اور جو چیز اللہ کے لیے وقف کر دی جائے وہ اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہے. اس پر سے بندوں کی ہر طرح کی ملکیت کا حق ختم ہو جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے وہ چیز اللہ کی ملک میں رہے گی. اس کا کوئی دوسرا استعمال نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے جس مقصد کے لیے اس وقف کرنے والے نے اس کو وقف کیا ہے. میں اس کی بہت زندہ مثال آپ کو بتاتا ہوں. اپنی مسجد کے بازو میں جہاں نماز جنازہ ہوتی ہے زندہ مثال ہے، اس پر الحمدللہ شیڈ ڈال دیا گیا تاکہ نمازیوں کو آسانی ہو، کوئی تکلیف نہ ہو وغیرہ وغیرہ. یہ جگہ جن لوگوں نے وقف کیا ہے اس میں انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ ہم یہ جگہ نماز جنازہ کے لیے وقف کر رہے ہیں. ہم وہاں پر مسجد بھی نہیں بنا سکتے. وہاں پر حالانکہ مسجد بنانا کتنا اونچا کام ہے، 5 وقت نماز ہو، لیکن وہاں مسجد نہیں بنے. وقف جس چیز کے لیے کیا گیا اسی چیز کے لیے وہ استعمال ہوگا، اس کے لیے کسی چیز اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے استعمال نہیں ہوگا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جس باغ کو امت کے یتیموں اور غریبوں کے لیے وقف کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقف کیا وہ باغ، سیدنا صدیق اکبر نے جو وقف کیا وہ، صحابہ نے جو وقف کیا وہ، ساری اوقاف کی جائیدادیں آج تک مدینہ طیبہ میں اور جہاں وہ جائیداد ہے محفوظ ہے اور اس کا فائدہ امت مسلمہ کو پہنچ رہا ہے. وہ ہوٹل مسجد نبوی سے لگا ہوا کھڑا ہے جس کا اکاؤنٹ آج بھی مدینہ طیبہ کے بینک میں حضرت عثمان بن عفان کے نام پر ہے. بینک اکاؤنٹ آج حضرت عثمان بن عفان کے نام پر ہے. وہ ہوٹل جس سے سالانہ آمدنی جو ہے وہ کروڑ نہیں ارب روپیے کی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو امت کے غرباء کے لیے وقف کیا ہے. اب حکومت وقت اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے. ہوٹل کھڑا ہوا ہے 5 اسٹار ہوٹل. وہاں باغ تھا جو حضرت عثمان نے امت کے لیے وقف کیا تھا. اس کو بعد میں مزید فائدہ پہنچانے کے لیے اس سے آمدنی ہو، اس کی آمدنی کو حضرت عثمان نے امت کے لیے وقف کیا تھا. یہ باغ امت کے لیے وقف ہے، اس کا فائدہ امت کو پہنچے گا. اس کی آمدنی بڑھانے کے لیے وہاں پر اس باغ کے بدلے میں ہوٹل کھڑا کیا گیا اور اس کی ٹوٹل آمدنی جو ہے 50% امت کے غریبوں اور یتیموں پر خرچ کرتی ہے حکومت وقت اور 50% حضرت عثمان بن عفان کے اکاؤنٹ میں جمع کیا جاتا ہے. ایسا قبول کیا اللہ نے اپنے بندے عثمان بن عفان کے وقت کو. اسی طرح امت مسلمہ میں اوقاف میرے لیے میرے مرنے کے بعد ثواب جاریہ جس کا فائدہ انسانوں کو پہنچتا رہے، یہ ہے اوقاف کا طریقہ. اب اس میں اس ملک میں سب سے زیادہ زمین اگر کسی کے پاس ہے تو ریلوے ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. کیوں؟ آپ دیکھو لاکھوں نہیں کروڑوں میل کی جو پٹریاں بچھی ہوئی ہیں وہ کس کی زمین؟ ریلوے کی ہے. یہ ذرا خیال رکھو. ملک میں سب سے زیادہ زمین جو ہے وہ ریلوے کے پاس ہے. اس کے بعد ڈیفنس کے پاس ہے. فوج کا جو ڈپارٹمنٹ ہے منسٹری آف فائنانس، ریلوے کے بعد سب سے زیادہ زمین ڈیفنس کے پاس ہے. اور ڈیفنس کے پاس جو زمین ہے اس کے بعد سب سے زیادہ زمین
मुसलमानों के औकाफ की। अब हुकूमत उस पर लगातार नज़र जमाए हुए थी, फुकट का माल है और कितने का है, वो इतने का है कि अगर उसकी कीमत लगाई जाए तो आज के मार्केट के हिसाब से उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। इतनी ज़मीन अहले ईमान ने अपनी ज़मीनें जो हैं वो अल्लाह के लिए वक्फ कर दी हैं ताकि इसका फ़ायदा अल्लाह के बंदे। आप सबसे ज़्यादा मस्जिदें हरियाणा और पंजाब में, जब ये मुल्क बटा, सबसे ज़्यादा मुतासिर जो हिस्सा हुआ वो हरियाणा और पंजाब का हुआ। आज भी वहाँ की मस्जिदें गैरों के कब्ज़े में हैं। जहाँ पर गैर कब्ज़ा किए हुए हैं वो अपना वहाँ पर गाय बैल बांध रहे हैं, अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सैकड़ों मस्जिद, हालांकि वहाँ तंजीमें कायम हैं, बाकायदा वो केस करके मस्जिदें वापस ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सैकड़ों मसाजिद हरियाणा और पंजाब में वो मसाजिद और मसाजिद के औकाफ गैरों के कब्जे में लगे, गैरों को कब्जे में है। अब हुकूमत ने देखा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, अगर हम इसको ले लें तो हमको तो फोकट में इतना मिल जाएगा। तो वो जो बिल यहाँ पर जो पहले से कानून है औकाफ एक्ट, उसमें उन्होंने तरमीम करने का फैसला किया। अब कितनी तरमीमात हैं वो हमारे कानून के जानने वाले, उसमें से 2 तरमीम मैं आपको बताता हूँ। आपको हैरत होगी कि बेदिमाग जब आदमी की अकल मारी जाए तो क्या होता है। उसमें एक तरमीम वो ये कर रहे हैं कि कोई शख्स जो अपनी जायदाद को वक्फ करता है उसको कम से कम 5 साल तक मुसलमान रहना ज़रूरी है। सुने क्या, एक आदमी जो अपनी जायदाद वक्फ करता है उसको कम से कम पिछले 5 साल से मुसलमान रहना ज़रूरी है। ये अकल के दुश्मन, अगर कोई आदमी आज इस्लाम कबूल करे, आज इस्लाम कबूल करे, एक वक्त की नमाज ना पढ़े, एक वक्त की नमाज ना पढ़े और हालत इस्लाम पर उसकी मौत हो जाए तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। इस पर किसी को शक है? एक आदमी ईमान को, एक काफिर ईमान कबूल करे, एक वक्त की नमाज ना पढ़े, एक रोज़ा ना रखे और अब भी उसकी ईमान पे मौत हो जाए, वो सीधा जन्नत में चला जाएगा। अबे जन्नत में जाने के लिए उसको कोई मुद्दत अल्लाह ने मुकर्रर नहीं की। ये अकल के दुश्मन बोलते हैं उसको कम से कम 5 साल मुसलमान रहना पड़ेगा, उसके बाद वो वक्फ कर सकता है। ये इस्लाम में मुदाखलत नहीं है, मुदाखलत नहीं है। अरे एक आदमी ईमान में आया और आने के बाद उसको अल्लाह ने जो कुछ दिया वो सब का सब अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दे, फिर मर जाए, कौन मना कर? नहीं, 5 साल तक मुसलमान रहना चाहिए। इसका माना ये कि पिछली पुरानी जितनी वक्फ की हुई ज़मीनें और वक्फ की चीज़ें हैं वो उनका रिकॉर्ड तलाश करेंगे। ये आदमी ने जब इसको वक्फ किया था उसके कितने साल पहले उसने इस्लाम कबूल किया था? 3 साल पहले। नहीं नहीं नहीं, ये वक्फ बराबर नहीं, हमको दे दो। उसके बाद उससे भी ख़तरनाक दूसरा कानून ये है, ज़बानी वक्फ जो है उसकी कोई कीमत नहीं होगी। ज़बानी वक्फ भाई, यहाँ पर तो ज़बानी ईमान कबूल होता है तो वक्फ के लिए राइटिंग लेने वाला कौन? अल्लाह ने ज़बान पर ही सब कुछ रखा है। इसी ज़बान से कलमा ईमान कहा जाता है, इसी ज़बान से कलमा कुफ्र कहा जाता है। ज़बान पर ही सारे फैसले हैं, ज़बान पर सारे फैसले होते हैं। और ये मरदूद उसमें ये कानून ला रहे हैं तरमीम करके कि अगर कोई ज़बानी तौर पर वक्फ कर दे तो उस वक्फ को कबूल नहीं किया जाएगा। हमारी जितनी औकाफ की प्रॉपर्टी इस मुल्क में हैं, जो रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर पर हैं, आपको हैरत होगी कि उसमें सैकड़ों साल पहले किसी ने वक्फ कर दिया था और फिर वो वक्फ के हैसियत से उसका इस्तेमाल हो रहा था। उसका रिकॉर्ड अगर आप ढूंढने जाए तो नहीं मिलेगा, रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, ये बोलेंगे वो इसका मतलब ज़बानी वक्फ था। ज़बानी वक्फ तो चलता नहीं, वो भी हमको दे दो। यानी ये जो बंदर बाट है और इस तरह से न जाने कितनी तरमीमात हैं जो असल में इस्लामी कानून के ऊपर डाका जनी। इस्लामी कानून पर पहली बात, वक्फ लफ्ज़ जो है वक्फ, तो ये सिर्फ मुसलमान करता है, इसलिए कि इसको मरने के बाद जन्नत का ये अकीदा रखता है, जन्नत पर ईमान रखता है, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी पर ईमान रखता है।
اس لیے اپنی آخرت کے لیے وقف کرتا ہے. جس کو مرنے کے بعد بلی اور کتا بننے کا عقیدہ, وہ کیا وقف کرے گا؟ وقف مسلمان اس لیے کرتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد آخرت پر ایمان ہے, اس کے سوا کون وقف کرے گا؟ لفظ وقف اور اوقاف جو ہے یہ خود عربی کا لفظ ہے, یہ کوئی سنسکرت کا اور انگریزی کا لفظ نہیں ہے. اوقاف خود بتاتا ہے کہ یہ عربی لفظ ہے اور ظاہر ہے کہ مخصوص ہے امت مسلمہ کے لیے. دوسرے کیا جانے اوقاف کس کو کہتے ہیں. اب اس کے بعد جو اوقاف کے ٹرسٹیان ہوں گے, جیسے یہاں پر ہے نا آپ کے اورنگ آباد میں آفس ہے, یہاں جو اس کے ٹرسٹیان ہوں گے, مجھے آپ بتائیے یہ مسجد جو ہے یہ وقف ہے, اس کے ٹرسٹیان جو ہیں, اس کے ٹرسٹیان یہ جو ممبرز ہیں کون ہیں؟ مسلمان ہیں نا. ارے مسجد کا انتظام مسلمان نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اب انہوں نے یہ قانون لایا کہ ہر وقف کی جو ٹرسٹی کا بورڈ ہوگا اس میں 2 غیر مسلم کا ہونا ضروری ہے. سنے کیا آپ نے؟ یعنی اس مسجد میں سے ہم کو 2 آدمی نکالنا پڑے گا. اسحاق بھائی آپ نکل جاؤ, اعجاز بھائی آپ نکل جاؤ. اب اس کے بعد گیان چند آئے گا, اس کے بعد روپ ریکھا آئے گا. قانون ہے کہ تماشا ہے. ان سب کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اوقاف کی جائیداد پر قبضہ کرنا ہے, اور جب اس پر بہت زیادہ شدید مخالفت ہوئی پارلیمنٹ میں تو مجبوری کے درجے میں انہوں نے اس کو پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کر دیا. 10 سال تک ایسا نہیں ہوا تھا, اب پہلی بار ہوا, پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کر دیا. اچھا ٹھیک ہے, پارلیمانی کمیٹی اس پہ غور کرے گی, پھر وہ جو فیصلہ کرے گی. پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی ان کے آدمی بھی ہیں اور کچھ ہمارے لوگ بھی ہیں, علماء بھی ہیں اس میں, لیکن پھر اللہ کے حوالے. اب پارلیمانی کمیٹی نے عوام الناس, یعنی ذرا غور کرو, عوام الناس کی رائے مانگی ہے کہ وقف پراپرٹی کے بارے میں جو حکومت نیا ترمیمی بل لا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. میں یہ پوری تقریر کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا کیا خیال ہے. مجھے آپ بتاؤ, ابے وقف کی ساری پراپرٹی مسلمانوں کی ہے, تو پورے ہندوستانیوں سے کیوں رائے مانگ رہے؟ بے رائے ہم سے مانگ. ہمارے باپ دادا نے وقف کیا ہے, اہل ایمان نے وقف کیا ہے. آغا خان نے جو پراپرٹی یتیم خانے کے لیے وقف کیا تھا, سنو اب یہ باہر نہیں جائے گا, یہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے نا. آغا خان نے جو اب آغا خان جو ہوتے ہیں یہ ظاہر کھوجا لوگ ہیں یہ. آغا خان نے جو پراپرٹی یتیم خانے کے لیے وقف کیا تھا, اس یتیم خانے کی زمین پر آج اس ملک کا نہیں بلکہ ایشیا کا جو سب سے بڑا دولت مند آدمی ہے, جس کا نام میں یاد لینا پسند نہیں کرتا, جس کے لڑکے کی ابھی شادی میں تماشے ہوئے, اس کی بلڈنگ جو 27 مالے کی کھڑی ہے وہ اس زمین پر کھڑی ہے جو آغا خان نے یتیموں کے لیے وقف کیا. کیوں قانون بنایا جا رہا ہے؟ اپنے دوست احباب کی زمینوں کا حفاظت کرنے کے لیے. اس لیے کہ مسلمانوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ علی جناب کا جو 27 مالے کا بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے کتنے کروڑ روپے کی, کتنے ارب خرب روپے کی. اب مسلمان کہیں اپنی والی پر آ گیا, چلو لاؤ یہ وقف کی زمین ہے واپس کرو, اس پہ بلڈوزر چلانا پڑے گا. وہ جو بلڈوزر یہاں وہاں چلا رہے ہیں نا, وہ وہاں چلانا پڑے گا. اس ڈر کے مارے کوئی ایسا قانون لاؤ جس کی وجہ سے یہ پورے اوقاف کی جو پراپرٹی اس پر ہم سانپ بن کے بیٹھ سکیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ سارے ملک کے لوگوں کی رائے مانگی گئی اور اس کی آخری تاریخ 13 ستمبر ہے. 13 ستمبر, آج آپ 5 ستمبر 5 تاریخ ہے نا, اب تاریخ کتنی ہے؟ 6 تاریخ ہے. 6 تاریخ مطلب 7 دن بچا ہے خالی. 13 تاریخ تک میں آپ سے پوچھتا ہوں, ذرا آپ ایمانداری سے بتاؤ, ابے وقف کا مسئلہ تھا, تم نے پورے ہندوستان سے کیوں رائے مانگا؟ تمہاری نیت خراب ہے. تم کو معلوم ہے کہ تمہارے لوگ جو ہیں وہ پھٹ سے اس پہ رائے دیں گے کہ فوراً ترمیمی ایکٹ پاس کر لیا جائے. اب مسلمانوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک آواز ہو کر یہ آواز لگائے کہ ہم اس ترمیمی بل کو مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں. ایسا کرو ویسا کرو کچھ نہیں, تمہاری اوقات نہیں کہ تم اوقاف کے معنی سمجھ سکو. یہ کیا جانے اوقاف کس کو کہتے ہیں؟ اوقاف اسلام کے علماء جانتے ہیں, ہمارے علماء ہمارے بزرگ جانتے ہیں. ان کو کیا معلوم کس کو اوقاف کہتے ہیں؟ اس میں کسی طرح کی ترمیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں.
اب اس کے لیے باقاعدہ ہمارا احتجاج کہ ہم اس کو ٹوٹل ریجیکٹ کرتے ہیں ترمیمی بل کو، اس کا ہم کو احتجاج درج کرنا ہے۔ اس کے لیے آج پورے ملک میں، خالی مسجد معظمہ میں نہیں، پورے ملک کی مساجد میں اس وقت الحمدللہ اسی عنوان پر بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء جب حرکت میں آتے ہیں اللہ اس میں بہت برکت عطا فرماتے ہیں، تو پورے ملک کی مساجد میں اسی پر بیان ہو رہا ہے اور لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اپنا جو احتجاج ہے، احتجاج کیا ہے؟ ایک جملے میں ہم اس ترمیم کو مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں۔ بالکل کوئی آپ ترمیم کر ہی نہیں سکتے، جو 1995 کا قانون ہے وہ چلتا رہے گا، اس میں خبردار کوئی مداخلت نہیں کرنا۔ اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ایک کیو آر کوڈ ہے، کیو آر کوڈ پہ آپ کو اسکین کرنا ہے اور اسکین کرنے کے بعد بہت آسان وہ کھل جاتا ہے، جی میل کھلتا ہے اور اس پر آپ کو صرف سینڈ کو دبا دینا ہے۔ وہ ایسا بنا ہوا ہے پورا پروگرام کہ آپ جیسے ہی اسکین کریں گے وہاں سے وہ آگے آپ کو خود ہی ریکمنڈ کر کیا کرنا ہے اور آپ کا جو ریجیکشن ہے وہ انشاءاللہ پارلیمانی کمیٹی کو پہنچ جائے گا۔ ابھی تو ہم نے یہ کوڈ جو ہے یہ مسجد کے نوٹس بورڈ پہ بھی لگایا، ایک دو ستونوں پہ بھی ہم نے چپکا دیا ہے اور مساجد میں پورے شہر کی مسجد میں الحمدللہ وہ کوڈ بھیج دیا گیا ہے۔ ابھی عنقریب ایک دو دن کے بعد انشاءاللہ ہم اس کوڈ کو ایک چھوٹے کاغذ پر پرنٹ کروا کر ہزاروں کی تعداد میں اس کو پرنٹ کروایا جا رہا ہے اور ناگپور کے ہر مسلمان کے گھر میں وہ ایک کاغذ پہنچنا چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری رہے گی یہ پہنچانا، اس لیے کہ ایک اسلامی قانون کی حفاظت کرنا ہے، ہمارے پورے کے پورے اوقاف کی پراپرٹی کی حفاظت کرنا ہے۔ اس اعتبار سے آپ کی اخلاقی ذمہ داری۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، جتنے لوگ ہیں اتنا موبائل ہے، بلکہ آدمی 4 موبائل 6 بھی رہتا ہے، لوگ 2 بچے بھی رہتے، ایک بھائی بھی ایک بھتیجا بھی، ایسا بھی چلتا ہے، کئی موبائل رکھتے ہیں لوگ۔ تو جتنے موبائل ہے ہر موبائل سے اس کو اسکین کریں اور اپنا یہ احتجاج جو ہے درج کریں۔ یا خیال رکھیں 13 ستمبر کو انتظار مت کرو، آج سے یہ کام کا شروع کرو اور اتوار تک انشاءاللہ، اتوار پھر تک وہ جو کاغذ کوڈ کا ہے وہ بھی باہر آ جائے گا، تقسیم ہو جائے گا امت میں۔ اس کے ذریعے ہمارے ہر گھر کا ہر فرد جس کے پاس ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، وہ اپنا احتجاج درج کرے۔ اس کے اوپر جو کاغذ ہم یعنی تقسیم کروائیں گے اس پر پورا پروسیجر لکھا ہوا ہے، صرف آپ کو اسکین کرنا ہے۔ اسکین کرنے کے پہلے یہ خیال کرنا کہ یہ جو کیو آر کوڈ ہے اگر اس کو موڑ دیا جاتا ہے تو پھر وہ اسکین نہیں ہوگا، اگر مڑ گیا تو اس کو ذرا ہاتھ سے اچھے سے صاف کر دو، اس کے بعد وہ اسکین ہو جاتا ہے۔ ایک فرد جو ہمارا بالغ آدمی ہے، ہر آدمی کی طرف سے احتجاج 2-4 دن کے اندر چلا جانا چاہیے۔ ہمارے لیے انشاءاللہ اس ملک کی اوقاف کی پراپرٹی کو بچانے کا ثواب جاریہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ دشمنان اسلام نے اہل اسلام کی اوقاف کی پراپرٹی کو ہتھیانے کی کوشش کی تھی اور امت مسلمہ اللہ کا نام لے کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑی ہو گئی اور سب نے مل کر اس پراپرٹی کو بچانے کی اجتماعی کوشش کی۔ بس آج کا اتنے پیغام اپنے ذہن میں رکھیں، بہت اہم کام ہے، اپنے دوسرے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اس کا خیال رکھیں۔ اب یہ حضرت چشمہ آدھا گھنٹہ نہیں ہوا، صرف 5 ہی منٹ ہوا ہے، جم جائے گا آج، زیادہ دیر نہیں ہوا۔ ہاں اچھا بھائی، جو لوگ واٹس ایپ سے کر رہے ہیں اس میں ایک نئی خبر اس بچے نے بتایا کہ اس میں وقف جو ہے، وقف کی اسپیلنگ WAQF ہے اور ایک ہوتا ہے WAKF، وہ جو جس کو نہیں آتا وہ عربی وغیرہ، وہ WAKF، وہ جو لنک چل رہی ہے اس پہ بھی ذرا نظر رکھنا۔ جس لنک میں وقف کی ہجے WAQF ہے، قیو، تو یہ وقف کا اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کے حق میں جائے گا۔ اور ایک لنک انہوں نے اور جاری کیا ہے دشمنان اسلام نے، اس میں وقف کی اسپیلنگ WAKF ہے، اگر اس کو آپ دبا دیں گے تو اس کے مخالفت میں چلا جائے گا، یہاں بالکل پاس ہونا چاہیے اس کا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو کیو آر کوڈ ہے
وہ سب سے سیف طریقہ ہے۔ آپ یہ طے کر لو کہ QR کوڈ کو اسکین کر کے بھیجیں گے، وہاں کسی طرح کی اس طرح کی ہیرا پھیری نہیں ہے، آپ وہ ای میل وغیرہ کے چکر میں مت پڑو، زیادہ اچھا ہے۔ اور اس کے بعد ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں، مساجد اس کا مرکز رہیں گی، اپنے کو بانٹنا ہے، وہ اشتہار آ رہا ہے 2 دن میں انشاءاللہ، پورے محلے میں سب گھر گھر بانٹ دینا ہے۔ ایک یہ اعلان ہے کہ ہمارے شہر میں پیر ذوالفقار احمد صاحب مجدد اللہ العالی کے خلفاء 3 خلیفہ جناب محمد شفیع الدین صاحب ندوی، مولانا محمد محسن صاحب قاسمی اور مولانا محمد عمر فاروق صاحب قاسمی، یہ حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ سنیچر آنے والے یعنی کل کے عشاء سے 8 ستمبر یعنی اتوار کی عشاء تک جامع مسجد میں ایک تربیتی اصلاحی پروگرام ہے، اس میں شرکت فرمائیں۔ اور 8 ستمبر بروز اتوار بعد نماز مغرب فوراً انصار کمیونٹی ہال مومن پورے میں خواتین کے لیے بھی مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، اس میں بھی شرکت فرمائیں۔